میں نے پورا مجمع بولے ہمارے نبی کے چہرے پہ داڑھی. میں نے آواز سے بولو نبی کے چہرے پہ داڑھی تھی. حضرت ابو بکر، عمر، جلدی جلدی بولو نا، عثمان، علی، میدان کربلا میں شہید ہونے والے حضرت امام حسین، غوث پاک پیرانے پیچھے عبد القادر جیلانی، ان کے چہرے پہ داڑھی. اجمیر والے بابا خواجہ معین الدین چشتی، دہلی میں آرام کرنے والے خواجہ نظام الدین اولیاء، دہلی میں آرام کرنے والے خواجہ امیر خسرو، دہلی میں آرام کرنے والے خواجہ روشن چراغ. میرے دوستوں، کلیئر شریف میں آرام کرنے والے حضرت صابر پاک، ہمارے سورت میں آرام کرنے والے خواجہ دانا رحمت اللہ علیہ، احمد آباد میں آرام کرنے والے قطب عالم اور شاہ عالم. اللہ کی قسم کوئی ولی ولی نہیں بنتا، اللہ کی قسم کوئی ولی ولی نہیں بنتا جب تک نبی کے چہرے کو اپنا چہرہ نہیں بناتا. جو محمد کا ہوگا میرا ہوگا، محمد کا نہیں، میرا نہیں. داڑھی والے اللہ کے ہو گئے، بغیر داڑھی والا. ہاں بولو نا آپ لوگ، بولو نا، داڑھی رکھنے کا نہیں رکھنے کا. اور اللہ نے اتنا آسان کر دیا، آٹومیٹک آتی ہے. ہاں آٹومیٹک آتی ہے، اس کے لیے کوئی کرنے کا کام ہی نہیں ہے. بھائی 13 سال کا ہوا، 14 سال کا ہوا، 15 سال، 16 سال آ گئی، ماشاء اللہ داڑھی آ گئی، آ گئی کہ نہیں آ گئی. اور اللہ کا بڑا کمال ہے، مردوں کو داڑھی دی، عورتوں کو راندر میں آئی، عورتوں کو داڑھی کھل کے بولو نا، مردوں کو داڑھی دی، عورتوں کو جس کو دی وہ کون ہے؟ جس کو داڑھی نہیں وہ کون ہے؟ نبی کی شان میں گستاخی نہیں تو کیا ہے؟ جو محمد کا ہوگا وہ اللہ کا ہوگا. اے معاف کرنا، یہ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، حاجی صاحب اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، اگر ہم محمد کے ہوتے، آج ہی دودھ کا دودھ پانی کا پانی الگ کر دو. ہمارے پاس 2 چیزیں ہیں، ایک موبائل، ایک مسواک. مسواک جس کے پاس ہوتا ہے وہ مسواک کرتا ہے، حدیث پاک میں لکھا وہ اللہ سے بات کرتا ہے، بولو سبحان اللہ. اور موبائل اللہ سے بات کرتا ہے. کس سے بات کرتے ہیں موبائل پہ؟ موبائل پہ تو حاجی صاحب بڑی عجیب عجیب باتیں ہوتی ہے. ہاں پہلے تو کیا ہوتا تھا معلوم، ہم لوگ رام دیر آتے تھے، سورت آتے. بھائی میرے کو تو رات کو بہت دیر ہوتی ہے، کبھی 2 بجتے، کبھی 2:30 بجتے، کبھی 3 بجتے، کہیں نہ کہیں بیان کر کے آتا. تو میں دیکھتا تھا پہلے سورت کے کسی گلی میں سے گزرو تو اوٹے کے اوپر سارے جوان بیٹھے، رام دیر میں آ جاؤ تو یہاں بھی سارے اوٹے پر جوان بیٹھے، لیکن آپس میں باتیں کرتے ہوتے. بولو آپس میں. اب تو باتیں بھی نہیں کرتے، 4 بیٹھے، وہ اپنے موبائل پہ، یہ اپنے موبائل، وہ اپنے موبائل. اس کو یہ بھی نہیں معلوم ہوتا قریب سے کون گزر گیا. اور پھر میں آج راندیر والوں اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. رات کو 2:30 بجے کون سا کاروبار چلتا ہے؟ ہمارا کروڑوں کی رولنگ چلتی ہے، ہماری لاکھوں کی رولنگ چلتی ہے. روز تو روتا ہے کہ پیسہ نہیں پیسہ نہیں پیسہ نہیں، تو رات کو 2:30 بجے موبائل پر کیا کرتا. اور عجیب بات ہے، یہ جتنے جوان راتوں کو بیٹھ کر آرام سے 2 بجے 2:30 بجے ہوٹلوں میں موبائل میں، جس وقت اذان کا وقت ہوتا ہے تو ان کے سونے کا وقت آتا ہے. اللہ کے ولیوں کا جب رونے کا وقت آتا ہے تو ہمارا سونے کا وقت آتا ہے. اسی سے سوچ لو، اگر اللہ نے اس کو ولی بنایا ہے تو کیا اللہ نے ہم کو شیطان بنایا ہے؟ کیا زندگی کو. اور موبائل پہ کیسا بولوں میں آپ کو، لڑکی کا فوٹو، ننگی لڑکی، آدھا کپڑا پہنی، ناچ رہی، کوئی کلپ بھیجتا ہے. وہ کمینے کو بھی کچھ فرصت نہیں، وہ کلپ بھیجتا. اس کو بھیجے گا نا، دیکھے گا، پھر اپنے دوست کو فون کرے گا، دیکھ 2 منٹ میں کلپ بھیجتا ہوں، طبیعت خوش ہو جائے گی تیری. اس نے یہاں سے کلپ بھیجا اور وہ کارٹون وہاں سے کیا فون کرے گا، کیا ہاٹ بھیجا بھائی تو نے، کیا ہاٹ، سپر بھیجا، سپر. تو اور پھر وہ کیا بولے گا، ارے میرے پاس تو موبائل کا بہت نیٹ ورک بہت لمبا چوڑا ہے، ایک بٹن دبایا میرے گروپ میں 200 آدمی کو چلا گیا. میرے دوستوں 200 آدمی کو تم نے ننگی لڑکی کا فوٹو بھیجا، ننگا ناچتا ہوا فوٹو بھیجا. میں ایک سوال کرتا ہوں، ہماری بہن مر گئی ہے، ہماری بیٹی گھر میں نہیں ہے، ہمارے گھر میں بہو نہیں ہے، ہمارے گھر میں ماں نہیں ہے. تم نے جس کا ننگا فوٹو بھیجا وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی تو بہن ہوگی، کسی کی تو بہو ہوگی. اور میں کسی اور طرف نہیں جاتا. ہمارے نبی نے فرمایا، میں اپنوں خیروں کی بات نہیں کرتا، ہمارے نبی نے فرمایا کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ میں جو بولنے جا رہا ہوں آپ کو سمجھ میں آ رہا؟ ہمارے نبی کا فرمان سمجھ میں آیا؟ کیا فرمایا؟ کما تدین تدان، جیسا کرو گے
یہ ہمارے ہندو بھائی کی جو کتاب ہے اس میں سنسکرت زبان میں بھی یہ لکھا ہے. سنسکرت زبان تو نہیں آتی ہوگی نا آپ کو, ہاں یا نا؟ جب عربی نہیں آتی تو سنسکرت کہاں سے آئے گی آپ کو؟ لیکن اس میں لکھا ہے آواشویم ایو بھوکتویم کنت کرم شبھا اشبھم. یہ سنسکرت زبان کسی زمانے میں ہم نے پڑھا. آواشویم ایو بھوکتویم کنت کرم شبھا اشبھم, جس کا ترجمہ ہے لوگوں اگر تم نے کسی کو جلایا ہے کل کوئی تمہارے گھر کو بھی جلائے گا. اگر تم نے کسی کے مال پہ حملہ کیا ہے کل کوئی تمہارا بھی مال لوٹے گا. اگر تم نے کسی کی عزت پر حملہ کیا ہے جیتے جی کوئی تمہاری عزت پر بھی حملہ کرے گا. اے میرے مسلمان بچوں, اگر ہم کسی ننگی لڑکی کو موبائل پہ لے کے نچاتے ہیں اور اس کی کلپ بھیجتے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ کل ہماری بہن کو بھی وہاں جانا پڑے, ہماری بیٹی کو جانا پڑے. اس وقت ہم اپنی بہن پہ ناراض مت ہونا, بیٹی پہ ناراض مت ہونا. سوچنا ہمارے نبی سچے تھے, جیسی کرنی تھی ویسی بھرنی پڑی. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. اس لیے میں آپ سے کہوں گا میرے پیاروں, جو محمد کا ہوگا, بس یہ میرا سبق ہے, جو محمد کا ہوگا وہ اللہ کا ہوگا. ٹائم ہے نا ابھی میرے پاس. جو محمد کا ہوگا بولو وہ ہے. ایک بات بتاؤں آپ کو, آج یہاں ہم جو بیٹھے نا, میں یہاں بیٹھا تھا, ہمارے بیٹے مولانا یوسف بیان کر رہے تھے. اقبال بھائی صحیح بتا رہا ہوں, میں ایک حدیث سوچ رہا تھا اور میرا دل اندر سے بولتا تھا آج اللہ نے ہم سب کی مغفرت کر دی. بولو بولو سبحان اللہ. میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں, ساتھ میں پروف دے رہا ہوں. بولو اللہ نے ہماری مغفرت, کیونکہ مجھے جنید بھائی نے بتایا یہ اشرفیہ مدرسہ, اور میں تو جانتا ہوں بھائی راندر کا جامعہ میں خود حافظ بنا. 10 مہینے تک میں نے جامعہ حسینیہ میں تعلیم حاصل کی. میرے استاد جنہوں نے مجھے حافظ بنا انتقال ہو گیا, حافظ قاسم مرحوم. دعا کرو اللہ کی مغفرت فرمائے. تو یہ تو 2 مدرسوں کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. لیکن یہاں بیٹھے بیٹھے ہمارا بیٹا یوسف بیان کر رہا تھا, میں بیان سن رہا تھا اور دل میں ایک حدیث میرے کو یاد آئی. میرا دل چاہتا ہے کہ میں کہہ دوں اللہ نے ہم سب کی مغفرت کر دی. کیسے کی ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. میرے دوستو, جہاں بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے, سننا, جہاں بھی کس کا ذکر ہوتا ہے اور رسول کا ذکر ہوتا ہے. یہاں کیا ہو رہا ہے؟ میں نے بولا کیا ہو رہا ہے؟ اللہ رسول. ہمارے نبی پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے, نبی کا ذکر ہوتا ہے, فرشتے ڈھونڈتے ایسی مجلس میرے کو مل جائے. باقاعدہ فرشتے گھومتے اور ڈھونڈتے کہ کوئی ایسی مجلس ملے جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہو, رسول کا ذکر ہوتا ہو. بھائی فرشتے بہت جگہ پر جاتے, لیکن کہیں پر پکچر کا ذکر ہوتا, کہیں پہ ٹی وی کا ذکر ہوتا, کہیں پہ موبائل کا ذکر ہوتا, کہیں 4-5 عورتیں بیٹھی ہے تو وہاں پہ معلوم نہیں غیبت ہوتی ہے. فرشتے ڈھونڈتے, جہاں فرشتے کو مل گئی, جیسے فرشتوں کو آج یہ جگہ مل گئی کہ اللہ رسول کا ذکر ہوتا, ہمارے نبی فرماتے اللہ کی قسم اس وقت فرشتے آواز دیتے, اے فرشتوں آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ, یہاں اللہ کا ذکر ہو رہا, یہاں رسول کا ذکر ہوتا. ہمارے نبی نے کہا اللہ کی قسم فرشتے آتے 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 اتنے آتے ہیں کہ زمین سے لے کر آسمان تک بڑھ جاتے ہیں. تو بتاؤ آج بھرے ہوں گے کہ نہیں بھرے ہوں گے؟ ابھی بھائی جو نبی نے کہا وہ فائنل, ہم کو دکھے کہ نہ دکھے وہ الگ بات ہے, ہماری آنکھوں میں طاقت نہیں وہ الگ بات ہے, لیکن زمین سے لے کے آسمان تک فرشتے بھرے کہ نہیں بھرے؟ اچھا, جب ابھی ہم گھر چلے جائیں گے, بھائی دعا ہو جائے گی انشاءاللہ, بولو گھر چلے جائیں گے تو یہ فرشتے بھی آسمانوں پہ جائیں گے تو اللہ پوچھے گا کہاں تھے؟ حالانکہ اللہ کو سب معلوم ہے. بولو اللہ کو وہ عالم بہم, اللہ کو سب معلوم ہے, پھر بھی اللہ پوچھے گا کہاں تھے؟ اب سننا, سوال اور جواب سننا. اللہ پوچھے گا کہاں تھے؟ وہ فرشتے کہیں گے اللہ اللہ تجھے تو معلوم ہے, ہم تو وہ راندیر کی گلی میں تھے, وہاں اللہ رسول کا ذکر ہو رہا تھا, اللہ تیری بڑائی بیان ہو رہی تھی, تیرے نبی کی تعریف ہو رہی تھی. تو اللہ دوسرا سوال پوچھیں گے, وہ جو لوگ اللہ کی بڑائی, جو لوگ میری بڑائی بیان کرتے تھے, جو میرے نبی کا ذکر کرتے تھے, انہوں نے کبھی مجھے دیکھا ہے؟ اللہ کا دوسرا سوال, کیا کبھی انہوں نے مجھے؟ تو فرشتے کہیں گے نہیں 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 آپ کو دیکھا نہیں ہے. تو اللہ کہتے ہیں اگر وہ مجھے دیکھ لے ہوئے تو کیا کریں گے؟ تو فرشتے کہتے اللہ اگر تجھے دیکھ لے ہوئے تو اور زیادہ تیری تعریف بیان کریں گے, اور زیادہ تیری بزرگی بیان کریں گے, اور زیادہ پیارے نبی کی تعریف بیان کریں گے. پھر اللہ چوتھا سوال پوچھے فرشتوں تم لوگ وہاں اندھیر میں گئے تھے, نیچے گئے تھے, یہ لوگ چاہتے کیا ہے, ان کا مقصد کیا ہے, یہ چاہتے کیا ہے؟ وہ سب فرشتے کہیں گے اللہ ہم نے برابر دیکھا ان کو جنت چاہیے. ارے بولو نا ہم کو کیا چاہیے؟ یہ سارے پاپڑ کیوں بھیج رہے ہیں؟ اللہ یہ ان کو کیا چاہیے؟ فرشتے کہیں گے اللہ ان کو جنت چاہیے. تو اللہ تعالیٰ 5واں سوال پوچھیں گے انہوں نے جنت دیکھا ہے؟ فرشتے کہیں گے نہیں دیکھا. اگر دیکھ لیتے تو وہ فرشتے کہتے ہیں اللہ تیری قسم اگر دیکھ لیتے تو بیان سے اٹھتے ہی نہیں, یہ گھر پہ جاتے ہی نہیں. ارے بولو یہ گھر پہ جاتے.
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے لیکن یہ سارے بندے جو میری بڑائی بیان کرتے ہیں ڈرتے کس سے؟ تو فرشتے کہیں گے جہنم سے بہت ڈرتے ہیں. تو اللہ کہیں گے کیا جہنم دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا تو نہیں. اللہ کہیں گے اگر دیکھ لیتے تو سارے فرشتے کہتے دیکھ لیتے تو یہ کھانا بھی چھوڑ دیتے, یہ ہنسنا بھی چھوڑ دیتے, یہ بیوی کے ساتھ بولنا بھی. بولو. اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے اے فرشتوں گواہ رہو, یہ بندے جو بیٹھے تھے میرا ذکر کرتے تھے حالانکہ انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے. یہ جنت مانگتے حالانکہ انہوں نے جنت دیکھا نہیں ہے. یہ جہنم سے ڈرتے حالانکہ انہوں نے جہنم دیکھا نہیں. اللہ کہیں گے میری قسم ہے فرشتوں گواہ رہو, میں نے آج سب کو معاف کر دیا ہے. ہو گئی معافی, ہو گئی, سب معافی ہو گئی. ایک فرشتہ پھر آتا ہے, آ کر کہتا اللہ سب کو معاف کر دیا. اللہ نے کہا سب کو؟ کہا بہت سارے مرد تھے. اللہ نے کہا سب کو معاف کر دیا. کہا عورتیں بھی تھی. اللہ نے کہا ان کو بھی معاف کر دیا. تو فرشتہ کہتا ہے ایک آدمی کا نام لیتا ہے, اللہ وہ آیا تھا, اس نے تیری بڑائی نہیں بیان کیا تھا, اس نے بیان بھی نہیں سنا تھا, اس نے ذکر بھی نہیں کیا تھا, وہ تو اپنے کام سے جاتا تھا, دیکھا کہ لوگ بیٹھے تو بیٹھ گیا. بھائی ایک آیا تھا جو ذکر بھی نہیں کرتا تھا, اللہ تیری تعریف بھی نہیں کرتا تھا, نبی کی بڑائی نبی کی بزرگی بھی بیان نہیں کر رہا تھا, وہ تو دیکھا کہ سارا مجمع بیٹھا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گیا, پھر اٹھ کے چلا گیا. اللہ کہتا میری قسم میں نے اس کو بھی معاف کر دیا, میں نے اس کو بھی. تو فرشتہ کہتا اللہ اس کو کیوں معاف کیا, وہ تھوڑی یہاں پر بیٹھا تھا. اللہ نے فرمایا ہم جلسا لا یشقا جلیسہم. اللہ کہتا یہ میری تعریف کرنے والے, میرے نبی کی تعریف کرنے والے اتنے اونچے ہیں, کوئی ان کے قریب بھی آتا ہے تو اللہ ان کو معاف کر دیتا ہے. دیکھیے آج اللہ نے ہم کو معاف نہیں کیا ہوگا. یہ اشرفیہ مدرسہ ہمارے قریب میں 24 گھنٹے اللہ کا نام لیا جاتا ہے, 24 گھنٹے پیغمبر کا نام لیا جاتا ہے. کیا ہم ان کے قریب نہیں ہو گئے؟ یہاں ہم بیٹھے بیٹھے کیا کریں بھائی؟ مولانا یوسف آپ کے سامنے آئے, میں آپ کے سامنے آیا, اس کے پہلے بچے آپ کے سامنے آئے, کوئی قرآن پڑھ رہا, کوئی نظم پڑھ رہا, کوئی قرآن پڑھ کے اللہ کی تعریف کر رہا, کوئی نعت پڑھ کے ہمارے نبی کی تعریف کر رہا. ہم کبھی اللہ کی تعریف کر رہے, کبھی نبی کی تعریف کر رہے. وہ ہمارے بیٹے مولانا یوسف کبھی اللہ کی تعریف کر رہے. اور میرے دوستوں ادھر دیکھا تو ہمیں علم کا سمندر نظر آیا, وہاں جامعہ کی طرف دیکھا وہاں علم کا سمندر نظر آیا. تو سمندر کے بیچ میں ہمیں قسم اللہ کی آج اللہ نے ہمارے بھی گناہوں کو معاف کر دیا ہوگا. لیکن میرے پیاروں اب بخشے بخشائے میں اور جائے آپ جاؤ, ایک وعدہ تو کر کے جاؤ. کریں گے انشاءاللہ. کیا وعدہ کریں گے؟ جو تیرا ہوگا, جو محمد کا ہوگا, ساتھ میں بولو نا, جو محمد کا ہوگا وہ, جو تیرا نہیں. آج سے ارادہ کرو نا, داڑھی رکھو گی انشاءاللہ. ہماری بہت ساری مائیں بہنیں بیٹی آئی ہوگی, میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں صحیح پردہ استعمال کرو. آج میرے دوستوں اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. میرے دوستوں کبھی طلاق کے مسئلے کو لے کے مذاق اڑایا جاتا ہے, کبھی نکاح کے مسئلے کو لے کے مذاق اڑایا جاتا ہے, کبھی ہمارے پردے کے مسئلے کو لے کے مذاق اڑایا جاتا. اللہ کی قسم میرے دوستوں اسلام کا کوئی مذاق نہیں اڑا سکتا. بولو نا اسلام کا کوئی مذاق. پہلا مذاق ہم نے اڑایا, ہم نے طلاقوں کے انبار لگائے تو یہ معاملہ باہر گیا. ہم نے بیویوں کو اور ہماری ماؤں کو, ہم نے گھر کی عورتوں کو ستایا تو یہ معاملہ باہر گیا. اور آج ہم نے پردہ جو ہے نا, اصلی جو پردہ ہے نا, اس کو نکال کر نکلی پہنا ہے تو اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. بہت ساری عورتیں پردہ پہنتی ہیں, میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا, لیکن اتنا ضرور ہے کہ جو ہمارے نبی نے کہا, پوچھو نا, کسی عالم سے پوچھو, کسی مفتی سے پوچھو کہ میرا شریعت کا پردہ کیسا ہونا چاہیے, میرا شرعی پردہ کیسا ہونا چاہیے. بھائی کوئی باہر کا مولانا آ گیا تو ہم نے چہرہ بند کر دیا, نہ مولانا آئے, مولانا آئے. اور کوئی جوان گزرتا ہے تو چہرہ کھلا ہوا ہے, تو کیا مولانا اور کسی اور کے لیے شریعت الگ الگ بنی ہوئی ہے؟ گھر کا بڑا آ گیا, ابا آ گئے, دادا ابا آ گئے, گھر میں عورتیں کیوں دادا ابا آ گئے, اور گھر میں ہمارے پڑوس کے جوان آ رہے تو کوئی پردہ نہیں ہے. اسی لیے ہمارے نبی نے فرمایا, بخاری شریف کی روایت ہے, رب کاسیات فی الدنیا عاریات یوم القیامہ. ہمارے نبی فرماتے بہت سی عورتیں دنیا میں کپڑا پہنتی ہے, ننگی نہیں ہے. ہمارے نبی فرماتے بہت سی عورتیں دنیا میں کپڑا پہنتی ہے مگر پہننا شریعت کے مطابق نہیں ہے. اس لیے ہمارے نبی فرماتے دیکھ لینا قیامت کے دن یہ ساری ننگیاں کھڑی ہوگی. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. بس پورے بیان کا خلاصہ میں لا رہا ہوں, جو محمد کا ہوگا وہ, جو محمد کا نہیں وہ اللہ کا. اور ہمارے نبی کو کیا چاہیے بھائی؟ ہمارے نبی کو ہم سے کیا چاہیے؟ بولو نا, کیا چاہیے ہمارے نبی کو ہم سے؟ کچھ نہیں بھائی. ہم اگر درود پڑھیں گے
تو نہیں پڑھیں گے تو کیا وہاں کوئی پرابلم آئے گا؟ ارے بولو نا، کوئی پرابلم آئے گا؟ ہم نماز نہیں پڑھیں گے، ہمارے نبی کو کوئی پرابلم آئے گا؟ کیا چاہیے ہمارے نبی کو، کیا چاہیے سننا. ایک مرتبہ ایک صحابی جن کا نام ہے، آخری بات، ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت انس. بولو کیا نام ہے حضرت؟ دوڑتے دوڑتے کہا اللہ کے رسول آپ تو اللہ کے نبی ہے، آپ تو سارے نبیوں کے نبی ہے، آپ سے بڑھ کر تو کوئی نہیں، اللہ کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو میرے نبی آپ کا درجہ ہے. اور سچ بتاؤ ہمارے نبی کا درجہ تھا کہ نہیں تھا؟ یہ حضرت انس 10 سال کے تھے، فرماتے میرے نبی کبھی مجھ سے ملاقات کرتے، کبھی میرے نبی میرے سر پر ہاتھ رکھتے. حضرت انس فرماتے 10 12 دن گزر جاتے، میرے ہاتھ سے اور سر سے مشک کی خوشبو آیا کرتی تھی. اللہ کی قسم بولو نا ہمارے نبی کیسے مبارک ہوں گے. ارے یہ پسینہ ہو رہا ہے میرے کو، دیکھو پسینہ ہو رہا ہے. کہاں ابھی کوئی میرے گلے لگے گا تو میں گلے بھی نہیں لگوں گا، کیونکہ پسینہ ہو رہا ہے. بھائی پسینہ آئے گا تو بدبو آئے گی. لیکن ہمارے نبی کو جب پسینہ ہوتا تھا، میرے دوستوں صحابہ آتے تھے ہمارے نبی کے پسینے کو ایسا لیتے تھے اور بوتل میں ڈال دیتے تھے اور فرماتے تھے ہمارے گھر میں جب شادی کا موقع آتا ہے تو یہ عطر کا استعمال کیا جاتا ہے اور اس گھر کا نام عطر والوں کا گھر بن جایا کرتا ہے. تو میرے دوستوں ہمارے نبی سے بڑھ کر تو بولو کوئی نبی. لیکن میری ایک بات سنو، حضرت انس آئے کہا اللہ کے رسول، آخری بات، اللہ کے رسول آپ کو کیا چاہیے، امت سے کیا چاہیے؟ ہمارے نبی بہت روئے. میرے پیاروں کیسا رونا ہوگا ہمارے نبی کا، بہت روئے. کہا انس میں میری امت سے ایک چیز مانگتا ہوں، میں میری امت سے ایک چیز مانگتا ہوں. حضرت انس نے کہا اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان، اب کیا مانگتے؟ ہمارے نبی نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری امت کو کہہ دے 5 وقت کی نماز پڑھے، میری آنکھیں ٹھنڈی ٹھنڈی ہو جائے گی. اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں ہمارے نبی معراج پر گئے تھے نا، کتنی نمازیں ملی؟ ساتھ میں بولو گے تو اچھا لگے. کتنی ملی؟ 50 وہ تو اچھا ہوا کہ حضرت موسیٰ ملے، ورنہ ہمارے نبی تو 50 نمازیں لے کے آ گئے. حضرت موسیٰ سے بات چیت ہوئی، آپ کو معلوم ہے کیا بات چیت ہوئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کم کرا، تو ہمارے نبی نے کہا نا اللہ کے سامنے کون کم کرانے جائے گا. حضرت موسیٰ نے فرمایا کوئی اور ہوتا تو اللہ کم نہ کرتے، محمد بولتے ہیں اللہ فیصلہ کر دیتا ہے. کم کراؤ کم کراؤ، 50 سے کم بولو 45، پھر 40، پھر 35، پھر 30، پھر 25، پھر 20، پھر 15، پھر 10، پھر جب ہمارے نبی 5 لے کر آئے نا تو حضرت موسیٰ نے کہا کم کراؤ نا. تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ جاؤں گا تو کم کر دیں گے، 4 کر دیں گے، 3 کر دیں گے. لیکن ہمارے نبی روئے، کہا موسیٰ اب شرم آتی جانے کو، اب جانے یعنی 5 پہ جاؤں گا تو کم کر دیں گے اللہ، 4 کریں گے، 3 کریں گے، لیکن اللہ کے پاس جانے شرم آتی ہے. اور میرے اندر والوں ہمارے نبی کو کم کرانے شرم آئی. ہم کتنے دن سے فجر کی نماز نہیں پڑھتے، ہم کو شرم نہیں آتی؟ ہم کو شرم نہیں آتی؟ ہم سے تو کتا اچھا ہے. کون بولو نا کون؟ کتا وفاداری کرتا ہے مالک سے، سوکھی روٹی کا ٹکڑا کھائے گا، دروازہ نہیں چھوڑے گا، ڈنڈا مارو پھر آئے گا، پتھر مارو پھر آئے گا. ارے وہ کتے سے پوچھو تیرے کو اتنا مارتے واپس کیوں آتا ہے؟ بھوک بھوک کے بولتا کتنے دن پہلے سوکھی روٹی کا ٹکڑا کھایا تھا. مالک تو مارے گا، پتھر مارے گا، ڈنڈا مارے گا، تیرا دروازہ چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گا. میرے دوستو ہم نے کروڑوں محمد کے صدقے کھائے. یہ کپڑا محمد کا صدقہ، یہ میں بولتا ہوں بولو محمد کا، آپ سنتے ہو محمد کا. یہ گھر میں روٹی کھائے محمد کا، پانی پیے بولو محمد کا، یہ گھر کو دکان کاروبار پیسہ بولو محمد کا. ہزاروں ان کے احسانات کھائے اور ان کا دروازہ چھوڑ کر کسی اور کے دروازے پر چلے گئے. تو ہم تو کتے سے بھی گئے گزرے ہو گئے. تو چلو آ جاؤ، کون کون تیار ہے بھائی؟ ارادہ کرتا ہے انشاءاللہ. کتنی نمازیں ہو گئی؟ 50 سے کتنی ہو گئی؟ اور ہمارے نبی جب مکہ آئے تو پھر رونے لگے. اللہ نے پوچھا میرے نبی کیوں رو رہے؟ اللہ کو معلوم. اللہ ہمارے نبی نے کہا اللہ کتنی دی تھی تو نے نمازیں؟ کتنی دی تھی؟ ہو گئی کتنی؟ ہمارے نبی کا اسی لیے رو رہا ہوں. اللہ نے کہا میرے محبوب رونا نہیں، 50 رونا نہیں. کتنی؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا اعلان کر دوں 50 کا اعلان کر دوں. اللہ نے کہا اعلان نہیں کرنا، پڑھے گی 5 ثواب دوں گا 50. امت پڑھے گی 5 ثواب دوں گا. اور ایک بات بتاؤں، نماز ہے نا، نماز ذرا توجہ دینا، نماز ہے نا، نماز میں سب عبادتوں کو گھیر لیا. گھیرا کہ نہیں گھیرا؟ ارے بولو نماز میں سب عبادتوں کو گھیرا کہ نہیں گھیرا؟ نماز میں زکات بھی ہے، بولو نماز میں زکات بھی ہے، نماز میں بولو روزہ بھی ہے، نماز میں حج بھی ہے،
ارے نماز میں اعتکاف بھی ہے، نماز میں قربانی بھی ہے. میری لائن کو ذرا توجہ دینا. نمبر 1 نماز میں زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مال خرچ کرنا. نماز میں مال خرچ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے. یہ جو کپڑا پہنے مفت میں آیا ہے، اور یہ کپڑا پہننا ضروری ہے کہ نہیں نماز میں؟ 70 کا چھپانا فرض ہے کہ نہیں ہے؟ معلوم ہوا زکوٰۃ میں مال کا خرچ ہونا ہوتا ہے. نماز بھی پڑھے گا، کپڑا پہنے گا تو کپڑا دکان سے خریدا ہی ہوگا نا، مال تو خرچ کیا ہوگا. تو نماز میں زکوٰۃ بھی آ گئی، نماز میں روزہ بھی آ گیا. بھائی روزے میں کیا کرنا؟ کھانے کا نہیں، پینے کا نہیں، بیوی کے پاس جانے کا نہیں. جو آدمی نماز پڑھتا ہے بولو کھاتا ہے، وہ پیتا ہے، وہ بیوی کے پاس جاتا ہے؟ نہیں. نماز میں اللہ نے زکوٰۃ بھی رکھ دیا، نماز میں اللہ نے روزہ بھی رکھ دیا. ارے کہو نماز میں اللہ نے حج بھی رکھ دیا. اب بولو نماز میں اللہ نے حج بھی رکھ دیا. حج کہاں ہوتا ہے؟ کس کی طرف؟ طواف کس کا ہوتا ہے؟ کعبے کا. نماز میں کس کو دیکھتے؟ ارے بولو نماز میں کس کو دیکھتے؟ اگر کعبے کو نہیں دیکھے گا، کہیں اور نماز کا رخ کرے گا تو نماز ہوگی نہیں. اللہ بتانا چاہتا ہے میں نے نماز جو دی ہے اس میں زکوٰۃ بھی ہے، نماز میں روزہ بھی ہے، نماز میں حج بھی ہے، نماز میں اعتکاف بھی ہے. اعتکاف کرنے والا ایک کونا پکڑ لیتا ہے، وہ اس کونے سے ہٹتا نہیں. نماز پڑھنے والا بھی ایک جگہ پکڑ لیتا ہے، وہاں سے دائیں بائیں ہٹتا. اور نماز میں قربانی بھی، قربانی میں جانور کیا کرتا ہے؟ اپنا گردن زمین پہ چکا دیتا ہے. نماز میں ہم لوگ بھی اپنا ماتھا پیشانی زمین پہ چکا دیتے ہیں. بولو کرتے کہ نہیں کرتے؟ اسی لیے شاہ ولی اللہ کہتے ہیں نماز میں کلمہ بھی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. نماز میں زکوٰۃ بھی ہے، نماز میں روزہ بھی ہے، نماز میں حج بھی ہے، نماز میں قربانی بھی ہے، نماز میں اعتکاف بھی ہے. اسی لیے ساری عبادتیں اللہ نے زمین پر فرض کی ہے اور نماز کو اللہ نے آسمانوں پر فرض کیا ہے. اس لیے میرے پیاروں جا رہا ہوں. اللہ نے سب کی مغفرت کر دی. بولو انشاءاللہ. ہمارے نبی سے بڑھ کر سچا. لیکن آج سے کون وعدہ کرتا ہے میرے ساتھ میں کہ بس اب ایک اپنی زندگی میں چینجز لاؤ؟ ٹھیک ہے کیا، جتنا موبائل پہ ناچنا تھا ناچا، جتنا موبائل پہ گانا تھا گایا، جتنے گناہ کرنے تھے کیے. اب تو آ جاؤ بھائی، کب موت آئے گی کچھ پتہ نہیں چلے گا. وہ ہمارے بیٹے یوسف نے جو حضرت ابراہیم بن ادھم کا واقعہ سنایا، اگر ایک ایک کڑی اس کی سنتے تو سمجھ میں آ جاتا ہے. وہ پورے واقعے کا خلاصہ یہ تھا، ہم سے بڑا کمزور کوئی نہیں، اللہ تیرے سے بڑا طاقتور کوئی نہیں. ہم سے بڑا کمزور کوئی نہیں، تیرے سے بڑا طاقتور کوئی نہیں. اللہ کے سامنے میرے دوستوں جرأت مت کرو، اللہ کے سامنے رو دھو. رجب مہینہ ہے، بتاؤ زندگی بدلیں گے انشاءاللہ. اور زندگی بدلنے کا طریقہ میں نے بتا دیا. ہاتھ اوپر کرو، میں بتا رہا ہوں کیا کرنے کا. بولو انشاءاللہ. دیکھو میں نے بھی ہاتھ اوپر کیا. بولو نا انشاءاللہ. بولو کل کی فجر. بولو انشاءاللہ. موت کی شام. بولو انشاءاللہ. آواز نہیں آ رہی. بولو کل کی فجر انشاءاللہ. موت کی شام.